الرحمن الرحیم عن موسیٰ بن عبیدہ مولا محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت موسیٰ بن عبیدہ محمد بن قاسم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ فرماتے ہیں مجھے میرے آقا محمد بن قاسم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، یسألہ عن رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد یہ تھا کہ جا کر میں یہ پوچھوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کیسا تھا۔ چونکہ کتاب الجہاد ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے رنگوں کے بارے میں احادیث میں مختلف روایات ملتی ہیں، حدیث کے باب میں۔ فرماتے مجھے بھیجا کہ جا کر میں پوچھ کر آؤں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شریک رہتے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا کہ کانت سوداء مربعات، کالا جھنڈا تھا، مربعات چکور تھا، ان نمیرات، اور سفید داری دار تھا، جیسے چیتے کے جسم پر لکیریں ہوتی ہیں اور ایک ہی رنگ نہیں ہوتا، اس طرح کا جھنڈا تھا۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ولواؤہ ابیض، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو آپ کے پاس سفید جھنڈا تھا۔ احادیث میں کالے اور سفید دونوں جھنڈوں کا ذکر ملتا ہے۔ محدثین نے تطبیق یہ دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لشکر سفر کرتا تھا تو ایک بڑا جھنڈا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ میمنہ، میسرہ، جو دائیں بائیں چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس سفید چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے، اور ایک بڑا کالا جھنڈا ہوتا تھا جس میں سفید لکیریں ہوتی تھیں، یعنی بالکل سیاہ بھی نہیں، اس میں سفید لکیریں ہوتی تھیں۔ اور جھنڈا یا یہ جو علم ہے یا لواء جس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یہ تشخص کی علامت ہے کہ کسی ملک کی الگ پہچان کے لیے ایک وضع کردہ علامت ہوتی ہے، اور وہ علامت اس ملک کا تعارف کرواتی ہے کہ یہ جھنڈا فلاں ملک کا ہے۔ اگر اسلام کی بنیاد پر کسی ملک کا جھنڈا ہے تو وہ ملک کے اعتبار سے قابل احترام بھی ہے، اس کو بے ادبی سے بچایا جائے، اس کو پاؤں تلے نہ روندا جائے۔ ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ 14 اگست کے موقع پہ ہم لوگ جھنڈے خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد ان کو گاڑیوں پہ بھی لگاتے ہیں، بائکوں پہ بھی لگاتے ہیں، گھروں کی چھتوں پہ بھی لگا دیتے ہیں۔ پھر جب 2-4 دن ہفتہ گزرتا ہے تو وہ روڈوں پہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ جھنڈا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ہماری آزاد ریاست ہے، اس کی پہچان ہے، اس کو گاڑی کے نیچے نہ آنے دیں، اس کو پاؤں کے نیچے نہ آنے دیں، گندگی میں نہ آنے دیں۔ اگر کبھی چلتے ہوئے ملک کے جھنڈے پر نظر پڑے تو ادب کا اور اللہ کے احسان کی شکر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتریں اور اس جھنڈے کو ادب اور احترام سے لیں، اس کو صاف ستھرا کر کے کسی اچھی جگہ رکھیں، اس لیے کہ یہ تشخص ہے۔ اسی لیے آپ کو احادیث کے یہ اس کے بعد متعدد روایات آ رہی ہیں، کسی میں سفید جھنڈے کا ذکر ہے، کسی میں کالے جھنڈے کا ذکر ہے۔ یہ خاص طور پر جو سمجھایا گیا ہے کہ کسی ملک کا جھنڈا ایک علامتی کپڑا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ملک کا تشخص ہوتا ہے، وہ قابل احترام چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔